نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ ہم آج لفظی ترجمہ اور تفسیر کے سلسلے میں اگلی کلاس میں موجود ہیں، حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی باذن اللہ ہم سورۃ البقرہ کی اگلی آیت مبارکہ آیت نمبر 158 سے آنورڈز انشاءاللہ تعالی یہ لفظی ترجمہ اور تفسیر دیکھتے ہیں کتنا کر پاتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 158۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ سب سے پہلے ہر لفظ کی پہچان اور اس کا ترجمہ۔ ان حرف ہے، بے شک، یقیناً۔ الصفا ال لگا ہوا ہے، اسم ہے، صاد فا واو حروف مادہ ہے۔ یہ صفا اور مروہ، ان کے بارے میں تو سب مسلمان الحمدللہ مسلمان ان سے فیملیئر ہیں، دو پہاڑیوں کے نام ہیں۔ واو حرف ہے، المروہ، اور اس میں بھی ال لگا ہوا ہے تو اسم ہے، میم را واو حروف مادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک صفا اور مروہ کیا ہے؟ من شعائر اللہ۔ من حرف ہے، سے، شعائر، یہ لفظ تو مجھے لگتا ہے ہم اردو میں اسلامیت میں فیملیئر ہیں، اسلام کی شاعر، اور اس طرح سے یہ لفظ شین عین را حروف مادہ ہے، یہ جمع ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے یہ علامتیں، یا ایسی جگہوں کو بھی کہتے ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آئے۔ یہاں حج کے وہ مناسک مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے، مثلا سعی اور قربانی۔ تو یہ مختصر میں نے آپ سے شیئر کیا۔ اور اللہ لفظ جلالہ یہ اسم ہے، یہ شاعر اللہ یہ دونوں اسم ہیں۔ اچھا، اب عربی گرامر اسٹوڈنٹس کو اندازہ ہوگا یہ جو شاعر اللہ ہے، یہ ترجمہ اگر میں کروں تو اللہ کے شاعر یا اللہ کی نشانیاں۔ تو کسی چیز کی جب اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہوتی ہے تو وہ کتنی با عزت ہو جاتی ہے، اور کتنی اس کے لیے یہ باعث تعظیم بات ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صفا اور مروہ کو یہ کہا ہے، اور بھی بہت سی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے چل کر قرآن مجید میں بھی دیکھیں گے اور جانیں گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصفا والمروۃ، بے شک صفا اور مروہ من شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اب اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے میں ابھی آپ سے شیئر کرتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، تھوڑا سا اور دیکھ لیتے ہیں۔ فمن حج البیت، فا من، فا حرف ہے، من اسم ہے۔ فا کئی معنی میں پس، پھر، تو دیکھنا پڑتا ہے کہ یہاں کس معنی میں ترجمہ کریں گے۔ زیادہ تر کچھ سمجھ نہ آئے تو پس کے ساتھ ترجمہ ہو جاتا ہے، بعض دفعہ پھر کے ساتھ بھی۔ پس من جو کوئی، حجہ ہا جیم جیم، اور دیکھیں یہ جو جیم جیم میں نے ایک لیٹر 2 ٹائمز بولا ہے نا، تو دونوں پہ زبر تھی۔ وہ بعد میں آپ بہنیں اگر جانتی ہوں ادغام کے قواعد، وہ جو مرج کر دیتے ہیں، جو ایک لیٹر 2 ٹائمز آتا ہے اور سیم حرکت ہوتی ہے، فرض کریں تو پہلے والے حرف کی حرکت گرا کر دوسرے والے کی حرکت لکھی جاتی ہے، اور ساتھ حرکت کے ساتھ وہ شد آ جاتی ہے۔ مطلب میں بتانا یہ چاہ رہی تھی تینوں پر زبر تھی، اور یہ فعل ماضی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اس نے حج کیا، لیکن یہ من کون سا ہے؟ آپ کو جب اس کا ترجمہ کروں گی تو اندازہ ہوگا۔ اس میں تھوڑا جیسے شرط کا مفہوم ہے یا کچھ اس طرح کا ہے
آپ کو ترجمے سے 2-3 دفعہ پڑھیں گے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. پھر جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گی، یہ من ما یہ آپ کو اللہ کی توفیق سے اندازہ ہو جایا کرے گا کہ یہاں پہ کس طرح اس کا ترجمہ کرنا چاہیے. اب یہ نہیں ہے کہ جس نے حج کیا، اب یہ کہ بس جو کوئی حج کرے، اور اس خاص من اور بھی کئی طرح کا ہوتا ہے. کسی من کا معنی جو ہوتا ہے، کسی من کا معنی اس میں سوال پوچھا جا رہا ہوتا ہے کون. یہ من جس میں شرط کا مفہوم کہہ لیں آپ. بس جو کوئی حج کرے، البیتا، ال لگا ہوا اسم ہے، بیت اچھا ال لگا ہوا ہے نا، اسم تو ہے، اب خاص ہو گیا، یہ بیت اللہ مراد ہے. جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے، یہ او ہے، او او کا مطلب ہوتا ہے یا، یہ واو کے نیچے زیر آگے ملانے کے لیے دی گئی ہے. ٹھیک ہے. اوی تامارا، یہ عین میم را حروف مادہ ہیں، یہ خاص وزن ہے فعل ماضی کا، تو اس میں یہ تا زیادہ آ جاتی ہے، اور یہ الف بھی جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آ جاتے ہیں اس وزن میں. یہ بھی ماضی ہے لیکن ہم ترجمہ کریں گے. پس جو کوئی حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ کرے، یہ لفظ عمرہ سے پہچانا جا رہا ہے. فلا جناح علیہ، فا، اب اگر ہمیں لگے نا کہ اس طرح کوئی شرط کا مفہوم ہے کہ جو کوئی یہ کرے تو ایسا نہیں ہے، اس پہ یہ نہیں ہے، تھوڑا سا آپ غور کیجئے گا. 2-3 دفعہ بول لیں گے، اس کو آپ زبان سے ادا کریں گے تو یہ آ جائے گا سمجھ انشاءاللہ تعالی. اس فا کا ترجمہ آپ تو کے ساتھ کریں گے. دیکھا آپ نے، یہ فا اور ہے، یہ فا اور ہے، دیکھنے میں ایک ہی ہے، حرف ہی ہے، فا ہی ہے، لیکن یہ ایکسپیرینس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اور کچھ بھی سمجھ نہ آئے کوئی بات نہیں ہے، بس پھر تو سب کے ساتھ جہاں دل، جیسے آپ کو چاہے شروع میں جیسے سمجھ آئے ترجمہ کر لیں، نیچے پہ دیکھ لیا کریں. ترجمے کے بغیر ابھی آپ تلاوت اس طرح سے نہ کریں، یا ویسی اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جب نیچے سے دیکھیں گے نا تو انہوں نے جس طرح ترجمہ کیا ہوگا آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا. یہ میں آپ کو اپنے ذاتی ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں کہ اچھے اسکالرز کے ترجمے پہ غور کیا کریں، انسان بہت کچھ سیکھتا ہے اللہ کی برکت سے. تو انہوں نے جو اتنی محنت سے اتنے علم حاصل کیے، اور اتنی محنت سے انہوں نے ترجمے کیے، اتنی کتابیں لکھی، تو ہمارے لیے اللہ نے بڑی آسانی کی ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کو بہترین جزائے خیر دیں. تو آپ کسی اچھے اسکالر کے ترجمے پہ غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. پہلے تو آپ خود اپنا دیکھیں نا کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے، اور کوشش کیا کریں کہ کلاس میں آنے سے پہلے اگلی 3-4 آیات دیکھ آیا کریں، نیچے ہاتھ رکھا کریں ترجمے پر، اور خود سے سوال کیا کریں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے. ایسے گیس جسے تکا کہتے ہیں، تکا لگایا کریں، کچھ نہیں ہوتا. پھر نیچے دیکھا کریں اسکالر نے کیا لکھا ہے، کیا ویسا ہی ہے، کچھ تو چینج ہوگا. کسی ایک لفظ کے 2-3 معنی بنتے ہیں، یا ایک معنی کے لیے کئی الفاظ ہوتے ہیں، تو ایک نے ایک استعمال کیا، ایک نے ایک، وہ تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھی غور کیا کریں، جیسے یہ فا ہے، من ہے، ما ہے. تو اب آپ کا دوسرا پارہ ہے انشاءاللہ تعالی. جب آپ یہ بھی مکمل ہو جائے گا تو دیکھیے گا کتنا نکھر کر آپ سامنے آئیں گی انشاءاللہ تعالی. اچھا، یہاں پر ہینڈ ریز کیجئے جنہوں نے سارا ہفتہ لیسن کی تکرار کی ہے، جو پچھلے ہفتے ہم نے لیسن کور کیا. اور پرسوں سے انشاءاللہ تعالی سپٹمبر سٹارٹ ہو رہا ہے، اس کے فرسٹ ویک میں ٹیسٹ اناؤنس کریں گے جو میں لیتی ہوں. ماشاءاللہ سلیمہ صاحبہ، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک. باقی بہنیں جنہوں نے ہر روز جو نہیں بھی کر سکیں لیکن کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم میں، وقت میں، عمل میں، ہر چیز میں برکت دیں. شاباش سلیمہ صاحبہ، آپ اسی طرح استقامت سے آپ یہ کرتی جائیں. بہت خوشی ہوئی ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ برکت دے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا یہ ٹھیک ہے، یہاں پر یہاں تک کلیئر ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے. میں نے بتا دیا حجہ اور یہ ای تامارا دونوں ماضی ہیں، لیکن ہم من کی وجہ سے ان کا یوں ترجمہ کر رہے ہیں. فلا جناح علیہ، فا تو، لا حرف نہیں، جناح جیم نون ہا، گناہ. گناہ کے لیے بھی کئی الفاظ ہیں، تو فی الحال اتنا ہی. تو کوئی گناہ نہیں. اب یہ لا جو ہے نا یہ خاص ہے. لا بھی بہت طرح کے ہوتے ہیں، کوئی 10 سے زیادہ طرح کے ہوتے ہیں. میں نے تو ایک دو ہی آپ سے بتائے ہیں. ایک آپ کو جس میں کسی بات کی، خبر کی نفی کی جا رہی ہوتی ہے، جیسے عائشہ نے کھانا نہیں کھایا، بس نفی کر دی گئی، سمپل لا نفی. ایک ہوتا ہے کھانا مت کھاؤ،
اب یہاں بھی لا آئے گا لیکن وہ نہیں ہے، اس پہ حکم دیا جا رہا ہے کسی کام کے نہ کرنے کا، فعل نہیں کہتے ہیں اسے. اور ایک یہ لا ہے، اسے لائے نفی جنس کہتے ہیں. اس کی پہچان ہوتی ہے، بس اتنا ہی بتا رہی ہوں کہ اس کا ترجمے میں ایک خاص اثر ہوتا ہے. لا جناح، اب یہ جناحن تھا، وہ تنوین گر گئی، اس کی جگہ یہ زبر آئی ہوئی ہے. اس سے پتہ چل رہا ہے اس لا نے یہ چینج کیا. آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی، اس لیے بتا رہی ہوں کہ کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے. علیہ علی حرف ہا واحد مذکر غائب کی ضمیر، اس پر، وہ کس پر؟ اس من پر جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. این یطوف بہما، ٹھیک ہے. پہلے تو یہ بتا دیا کہ جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو کس چیز کا گناہ نہیں ہے. اب وہ ہم دیکھتے ہیں. حج اور عمرے کا تو گناہ ویسے ہی نہیں ہے نا. ان کی کیا مسکنسیپشن تھی وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان دونوں، یہ صفا اور مروہ کا طواف کرے، صحیح کرے. یہ ہے. تو یہ اس سے پہلے کہ میں اس کو کھولوں، تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ شیئر کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو یہ جو حصہ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں یہ آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے. صفا اور مروہ خانہ کعبہ کے نزدیک دو پہاڑیاں ہیں. یہ ہسٹری ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی دیکھ چکے ہیں، حضرت حاجرہ کی، اور آپ سب فیملیئر ہوں گے کس طرح ان کا اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ، یہ تو بہت مشہور ہے، آپ سب جانتے ہیں. تو جس طرح وہ ان دونوں پہاڑیوں کے بیچ میں دوڑی ہیں یہ بتایا جاتا ہے. پہلے ایک پہاڑی کے اوپر، یہ نہیں کہ صرف پہاڑی تک پہنچی ہیں، اس کے اوپر تک گئی ہیں. دیکھتی تھی کہ کوئی قافلہ گزرے اور میں اپنے بچے کے لیے کچھ اس سے خوراک یا کوئی چیز اس طرح سے میں پوچھوں. پھر وہاں سے اتر کے دوسری پہاڑی پر، اور ان دونوں میں ٹھیک ٹھاک فاصلہ ہے. پھر اس پہاڑی کے اوپر، یہ نہیں کہ صرف وہاں تک گئی ہیں اور واپس آ گئی. اور ایک ہوتا ہے عام اس طرح سے کوئی بھاگ دوڑ کرنا، کوئی چکر لگانا، ایگزرشن، یہ عام نہیں تھی. یہ صرف ایک ماں کا اپنے بچے کے لیے نہیں تڑپنا نہیں تھا. اس کے پیچھے یہ دیکھیے کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی اور بچے کو اللہ کے اذن سے وہاں پر چھوڑ جاتے ہیں، کیونکہ بہت بڑا کام فیوچر میں لیا جانا تھا. اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی نسل میں سے ایک واحد رسول ہیں جو آئے ہیں. تو اس کے لیے قربانیاں کہاں دی ہیں ان بزرگوں نے کہ اپنے بیوی بچوں کو. اور یہ آپ امیجن کیجئے گا، آپ امیجن بھی نہیں شاید کر سکیں گے، ہم نہیں کر سکتے کہ مکہ اس وقت یہ کچھ بھی نہیں تھا، بس یہ پتھریلا سا، وہاں پہ پانی بھی نہیں تھا جس جگہ چھوڑ کے گئے ہیں. انسان تو دور کی بات ہے، کیونکہ انسان تبھی وہاں ہوا کرتے تھے جہاں پانی میسر ہوتا تھا. تو بس مختصر اتنا کہ وہ اللہ کے لیے چھوڑ کے گئے ہیں. جب وہ چھوڑ کے جا رہے تھے تو بتایا جاتا ہے کہ وہ پیچھے آئی ہیں، ان کے پوچھا کہ آپ ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو انہوں نے جب یہی کہا، بلکہ کہا جاتا ہے خاموش رہے، تو انہوں نے آگے سے خود ہی پوچھا حضرت حاجرہ نے کہ کیا اللہ نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ جب انہوں نے کہا کہ ہاں، تو اس کے بعد انہوں نے ایک انتہائی اچھی بیوی ہونے کا ثبوت، ایک اللہ کی بہترین بندی ہونے کا ثبوت دیا انہوں نے. اور اب یہ جو وہ راضی ہوئی ہیں اس پر، باقی بے چینی ایک ماں کی حیثیت سے تو تھی، لیکن اس سارے میں کہ وہ کوئی گلہ شکوہ نہیں تھا، کوئی شکایت نہیں تھی، وہ بس ایک ایفرٹ کر رہی ہیں اور باقی وہ اللہ کی رضا میں راضی ہیں. یہ اتنا کوئی پسند آیا اللہ تعالیٰ کو اس فیملی کا کہ ان فیملی کے بہت قربانیاں اللہ کو اتنی پسند آئیں کہ وہ اب قیامت تک ہم سب کو وہ سب کچھ اس سے گزرنا ہے، وہ کرنا ہے. تو یہ ان کے درمیان بھی پہلے 7 بار دوڑنا یہ مناسک حج میں شامل ہوا کرتا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے مناسک ابراہیم علیہ السلام کو سکھائے تھے، ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں. تو بعد میں جب مشرکانہ جاہلیت پھیل گئی تو انہوں نے کیا کیا، مشرکوں نے صفا اور مروہ پر ان دونوں پہاڑوں پہ 2 بت رکھ دیے. صفا پر کہا جاتا ہے عیساف، اور مروہ پہ کہا جاتا ہے کہ یہ نائلہ نام کے بت رکھ دیے. اب ان کے ارد گرد طواف ہونے لگا، یا ان کی وجہ سے یہ طواف ہونے لگا. یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں کے دلوں میں اب یہ سوال کھٹکنے لگا تھا کہ اب اسلام کے بعد
کیا صفا اور مروہ کے درمیان صحیح حج کے اصلی مناسک میں سے ہے یا یہ صرف مشرکانہ دور کی ایجاد ہے؟ چنانچہ اس آیت مبارکہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اس غلط فہمی کو دور کر کے صحیح بات کی طرف رہنمائی فرما دی۔ ایک حدیث مبارکہ بھی ہے صحیح بخاری کی، کہ اس میں یہ کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ابتدائی اسلام میں ہم اسے جاہلیت کی رسم سمجھتے تھے اور اسے چھوڑ دیا، تب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اچھا ایک اور وجہ بھی، اب یہ صفا اور مروہ پہ جو بت رکھے تھے مشرکین نے، وہ ان کی پوجا کرتے تھے۔ اب ادھر جو اہل مدینہ تھے ان کا اپنا تھا، وہ منات، لات اور منات آپ نے پڑھے ہوں گے، تو وہ منات کے فالوور تھے۔ اب وہ اس صحیح کو اس لیے برا سمجھتے تھے کہ ان کا بت کوئی اور تھا اور وہ ان دو بتوں کو مانتے نہیں تھے، اساف اور نائلہ کو۔ تو یہاں پر کسی اور نے، یہاں ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ جب میں ابھی چھوٹا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اس آیت مبارکہ سے تو یہ لگتا ہے کہ اگر کوئی شخص صفا اور مروہ کا طواف نہ بھی کرے تو کوئی قباحت نہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اگر اس کا یہ مطلب ہوتا تو اللہ تعالیٰ یوں فرماتے کہ ان کا طواف کوئی نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، اس آیت میں ہے کہ اگر کوئی ان کا طواف کرتا ہے تو ان دونوں کا تو گناہ نہیں، کوئی گناہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ انصار کے حق میں اتری ہے، وہ حالت احرام میں اپنے اس بت کا نام لیتے ہوئے تو وہاں پر پھر یہ ان کے اس حالت احرام میں اپنے بت کو پکارا کرتے تھے۔ تو یہ بہت سی تفصیلات ہیں۔ اچھا جو انصار تھے وہ کیا ہی نہیں کرتے تھے، پھر وہ صفا مروہ کے طواف کو ویسے برا سمجھتے تھے کیونکہ وہاں پہ جو دو بت پڑے تھے انہیں یہ مانتے نہیں تھے۔ اب آپ نے دیکھ لیا مشرکین کیا کرتے تھے اور یہ انصار مدینہ پہلے دور میں یہ کیا کیا کرتے تھے۔ تو بعد میں جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اب یہ کلیئر ہو گیا تھا۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا جناح علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، ان یطوف بہما، ان حرف ہے کہ یطوف، تو واو فا حرف مادہ یا علامت مضارع ہے کہ وہ طواف کرے، ویسے یہ فعل مضارع ہے، طواف کرتا ہے یا کرے گا، تو ان کی وجہ سے اس طرح سے ترجمہ کر رہے ہیں کہ وہ طواف کرے یا صحیح کرے، بہما، یہ با حرف ہے، ہیما، ہما سے ہیما، ہما دو ضمائر 14 طرح کے ہیں نا، واحد کے، جمع کے، مذکر کے، مؤنث کے، تو اس میں تثنیہ کے بھی ہیں دو، عربی میں دو کے لیے تثنیہ، تین یا تین سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں، اردو میں دو یا دو سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں، باقی سب لینگویجز میں اسی طرح ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پہ کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا، صفا اور مروہ کا طواف کرے، صحیح کرے۔ اب یہ ہما، ہم اور اس طرح سے کچھ ضمیر ہیں، ان سے پہلے اگر زیر آتی ہے یا ان سے پہلے یا ساکن آتی ہے تو ان دونوں صورتوں میں یہ زیر پکڑ لیتی ہیں، جیسے ہما سے ہما، ہم سے ہم، اس طرح سے، اور بھی جو آئیں گی میں آپ سے شیئر کر دوں گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ تھا جی کہ وہ ان دونوں کی صحیح کریں، ان دونوں کا طواف کریں۔ ایک تو پھر مجھ سے سن لیں یہاں تک کیا ہے کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو کوئی اس گھر کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ دونوں کا اچھی طرح طواف کرے۔ اب یہ اچھی طرح کا میں نے کیوں لفظ استعمال کیا، یہ شد، جس لفظ پر شد ہو نا، جو مشدد ہو، تو اب وہ آپ کو اس کلاس میں تو میں نہیں بتا سکتی کہ اصل میں یہ کیا تھا، کیا چینجز آئی ہیں، شد کیوں آئی ہے، بس اتنا یاد کر لیں کہ جو مشدد لفظ ہوتا ہے نا، جس پر یہ ڈبلیو سی، یہ شد سی ہوتی ہے، اس میں پھر اس کا معنی بڑھ جاتا ہے، اس کے معنی کی زیادتی یا مبالغہ ہوتا ہے۔ تو جو کوئی اس گھر کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان دونوں کا، آپ سمپل چلے کر لیں، طواف کرے یا صحیح کرے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، وَمَن، اور جو کوئی، تطوع، اب اس میں کیا ہے، تو واو عین، یہ حروف مادہ ہیں اور یہ بھی ماضی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ تا تو شروع میں علامت مضارع لگ رہی ہے، تو ماضی کے کچھ وزن ایسے ہیں جس میں تا آتی ہے شروع میں، وہ بہت تھوڑے سے ہیں، کبھی کبھی وہ آتا ہے،
لیکن من کی وجہ سے ہم اس کا پھر یہی کریں گے، اور جو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے یہ کیا. تطوع ہوتا ہے خوشی سے کرنا، اور یہی اس کا زیادہ معنی ہے. ٹھیک ہے، تو کیا کرنا؟ خیرہ، خیر کئی معنی میں قرآن مجید میں استعمال ہوا، یہاں پر نیکی کے معنی میں. اور جو کوئی، یہ دیکھیں یہ جو طا واو عین ہے نا، یہ اطاعت بھی اسی سے ہے. اطاعت بھی کیا ہوتی ہے؟ دل کی خوشی سے، دل کی رضا سے اطاعت کرنا. تو جو کوئی اطاعت خوشی سے، دل کی خوشی سے کرے، کیا کرے؟ کوئی نیکی، خیر، خا یا را، تنوین آخر میں اسم ہے یہ. فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، فا حرف ہے. تو ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، شاکر ہے، علیم ہے. یہ جو شاکر ہے نا، شین کاف را، یہ ان الفاظ میں سے ہے کہ اس کی نسبت دیکھنی ہوتی ہے ہم نے. اگر بندے کی طرف نسبت ہے تو شکر کرنے والا ہوگا، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت ہے تو پھر یہ قدردان ہوگا. تو بے شک اللہ تعالیٰ قدردان ہے، علیم ایک خاص وزن پر ہے، خوب جاننے والا، عین لام میم. یہ تھی آیت مبارکہ. اور اللہ تعالیٰ قدر بھی کرنے والا ہے. کوئی نیکی، جو کوئی کسی بھی نیت سے نیکی کرتا ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ کے علم میں کہ اس نے کس نیت سے کی ہے، اللہ کے لیے کیا ہے یا ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے کی ہے، چھوٹی ہے بڑی ہے، دکھا کے ظاہری دکھائی ہے، دکھا کر کی ہے، یا کسی نے دیکھ لیا ہے، یا چھپا کر کی ہے، جو بھی ہے سب کچھ اس کی سب ڈیٹیلز اللہ کے علم میں. اور اللہ تعالیٰ شاکر ہے. اللہ تعالیٰ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اگر کوئی اللہ کے لیے کرتا ہے نا، خالص اللہ کے لیے، کوئی نہ اس میں کسی کوئی ریوارڈ چاہیے، نہ کوئی تعریف چاہیے، نہ کوئی ہماری یہ خواہشوں کو کوئی دیکھ رہا ہو سوائے اللہ کے، اللہ تعالیٰ اتنی قدر کرتے ہیں اس کی. تو زندگی میں کچھ ایسی نیکیاں ضرور ہونی چاہیے جو صرف بندے اور اللہ کے درمیان میں ہوں. اور اس کا یہ ہے کہ ذرا سا بھی کبھی بعض دفعہ کچھ ایسی نیکیاں ہوتی ہیں کہ ہم نہیں بھی چاہ رہے ہوتے لیکن وہ نظر میں آ جاتی ہیں، لوگ ذکر کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، تو بعض دفعہ انسان تھوڑا سا ذہن اس کا اس طرف مائل ہو جاتا ہے. لیکن جب آپ بالکل سیکرٹلی کچھ کر رہے ہیں، صرف اللہ کو پتہ ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، تو بس وہی کافی ہو آپ کے لیے کہ اللہ نے دیکھ لیا، بس کافی ہے. اس کا ریوارڈ بھی اللہ سے ہی لینا ہے. آپ صبر کبھی کرتے ہیں کسی بات پہ، آپ شکر کرتے ہیں کسی بات پہ، کسی کی کوئی بات سے دل آزاری ہوئی، کسی کے رویے سے، کسی کے تاثرات، چہرے کے تاثرات سے، کسی کی کوئی بات، آپ نے اللہ کے لیے کہ میں صبر کر رہی ہوں، اللہ کے لیے میں معاف کر رہی ہوں، اللہ کے لیے کہ میں یہ کر رہی ہوں، وہ کر رہی ہوں، بس اللہ نے دیکھ لیا، بہت ہے. اس کا جو ریوارڈ ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اندازہ بھی نہیں کر سکتے. یہ جو اللہ تعالیٰ قدردان ہے نا، یہ ہم اندازہ کر ہی نہیں سکتے. دنیا میں کسی حد تک ہم سب ایکسپیرینس کر سکتے ہیں کہ چلیں الحمدللہ آپ اور میں قرآن مجید سے جڑے ہوئے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ. تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر ہم اپنا وقت اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن مجید کے ساتھ گزارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ریوارڈ چاہتے ہیں، تو کس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ ہم پر عنایتیں کرتے ہیں. تو یہ ایک حد تک ایک جھلک ہوتی ہے جسے آپ سب محسوس کرتے ہیں، وہ چاہے دل کا اطمینان ہے، اور بہت سارے ایکسپیرینس یہ آپ سب کرتی ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. یہ تو بہت تھوڑا سا ایک جھلک سمجھ لیجئے. ادروائز اللہ تعالیٰ جو قدردان ہے، ابھی تو روز قیامت اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنہوں نے صرف اللہ کے لیے کوئی نیکیاں کی ہیں، اللہ کے لیے صبر کیا ہے، اللہ کے لیے معاف کیا ہے، جو ان کی قدردانی دنیا دیکھے گی، اس دن تو سب کے اعمال شو کر دیے جائیں گے اور اناؤنس کر دیے جائیں گے. تو یہ تھی آج کی پہلی آیت مبارکہ، آیت نمبر 158. میں نے کافی تفصیل سے بتایا، آگے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 159. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یکتمون ما انزلنا. اب ایک اور بات ہو رہی ہے، دیکھتے ہیں کیا بات ہے، کس کے بارے میں ہو رہی ہے. انا بے شک اللہ زینا وہ لوگ جو یکتمون، کاف تا میم چھپانا، کتمان حق بھی شاید آپ نے لفظ پڑھا ہو. تو یہ واو نون آ رہا ہے آخر میں اور شروع میں یا ہے. تو یہ میں بتا دیتی ہوں، اگلا آپ سے کرواتے ہیں کوئی. تو یکتمون واو نون کے ساتھ یا علامت مضارع آ رہی ہے، تو وہ چھپاتے ہیں یا وہ چھپائیں گے.
بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، کیا چھپاتے ہیں؟ ما بامانا جو، انزلنا، انزلنا کا جی بتائیں، میسج کیجئے، یہ اسم ہے یا فعل؟ فعل ہے تو کون سا؟ اور وہی اسٹوڈنٹس میسج کریں جو عربک گرامر کا کوئی کورس نہ کر رہی ہیں، نہ کوئی پہلے کیا ہے، اسی کلاس سے جڑی ہیں، یہیں سے آپ سن کر سیکھ رہی ہیں، جو آپ کے ذہن میں آتا ہے۔ ماشاءاللہ پاکیزہ جی، یاسمین جی، ماشاءاللہ، شاباش۔ ٹھیک ہے، تو یہ میری بات آپ سب نے دھیان سے سننی ہے، غور کیجئے گا کہ جو عربک گرامر کا کوئی کورس کر رہی ہیں، فوزیہ انور صاحبہ، ماشاءاللہ، شاباش۔ اور پیچھے کسی کا میسج تھا، لبنہ صاحبہ، ماشاءاللہ، کسی ایک کا میں نے مس بھی کر دیا نام، میں اگر نہیں بھی لے سکی جی، سب ٹھیک بتا رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ اچھا جی، اس کا فائل کون ہے؟ کام کرنے والا، سبجیکٹ، یاسمین صاحبہ، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، لبنہ صاحبہ، ماشاءاللہ۔ جی آپ نے تو ایگزیکٹ بتا دیا نا کہ وہ لوٹ کس کی طرف رہی ہے زمین کی، ویسے یہاں پر کیا ہے؟ اچھا جی، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ چلیں، جنہوں نے ناز ضمیر کہا ہے فائل، وہ بھی ٹھیک ہے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، کہ اصل میں یہاں پر گرامیٹیکلی ناز ضمیر فائل ہے، اور وہ کس کی طرف، کس کی بات ہو رہی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے، تو دونوں باتیں ٹھیک ہیں۔ اچھا جی، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو ہم نے اتارا، ہم نے نازل کیا، من البینات والہدا، من حرف ہے، باقی دونوں اسم ہیں، البینات میں سے واضح نشانیوں میں سے، اور الہدا میں سے ہدایت میں سے۔ تو ہمارے لیے مراد یہاں پر قرآن اور سنت، اور ویسے میں ابھی بتاتی ہوں کہ یہ آیت اصل میں کس کانٹیکس میں یہاں پہ بات ہو رہی ہے۔ من بعدی ما، من حرف ہے، بعدی ما، بعد اسم ہے، اس کے بعد ما پھر جو کے معنی میں آ رہا ہے، اس کے بعد جو بیناہو، بینا۔ چلیں یہ بتائیں، اسم ہے کہ فعل ہے؟ فعل ہے تو کون سا ہے؟ بینا، با یا نون حروف مادہ ہیں، یہ پیچھے بھی البینات میں یہی حروف مادہ تھے، اور الہدا میں ہا دال یا، اور انزلنا میں نون زا لام۔ اب تو کافی آپ کو آ بھی گئے ہوں گے، تو سورہ فاتحہ سے چل رہے ہیں، ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، شاباش، سب ٹھیک بتا رہی ہیں۔ تو اب یہ نون مشدد ہے، ایک نون تو حروف مادہ کا ہے، با یا نون، دوسرا نا ضمیر ہے، بینا فعل ماضی ہے، شاباش، بالکل ٹھیک ہو گیا جی۔ اور آگے جو ہو ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تو ضمیر ہے، یہاں پر یہ کیا بن رہی ہے؟ بینا، ہم نے واضح کر دیا، بینا میں نا ضمیر فائل ہو گئی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے وہ، تو ہو ضمیر، شابا یاسمین بیٹی، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، بالکل ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیں، اچھا حفیظہ بیٹی، میں ابھی بتاتی ہوں، اب غور کیجئے گا ذرا جی، ماشاءاللہ، ٹھیک ہو گیا۔ دیکھیں، بینا، با یا نون حروف مادہ ہو گئے، نا ضمیر آ گئی۔ جب نا ضمیر اس طرح سے آ رہی ہے، اور کہ اس سے پہلے والا حرف جو ہے وہ حرکت والا ہے، تو اس میں یہ ہوگا، آپ نے جیسے یہ دیکھ لینا، اس میں نا ضمیر سے پہلے والا اگر ساکن ہے تو نا ضمیر اس میں فائل بنے گی، ادروائز مفعول بنے گی۔ اب یہ چونکہ مشدد ہے، اس کو رہنے دیں، بس فی الحال اتنا بتا دیتی ہوں کہ بینا، یہ نا ضمیر ہم نے واضح کر دیا، وہ فائل آ چکی ہے۔ جب ایک بار فائل آ چکی ہے ضمیر، تو اب اس کے فعل کے بعد جو ضمیر اٹیچ ساتھ لگی ہوگی نا، وہ فائل نہیں بنے گی، وہ مفعول بھی بنے گی۔ بینا، اب یہ مشدد نہ ہوتا تو میں آپ کو آسانی سے سمجھاتی، آگے کوئی اور مثال آئے گی تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے یہ شیئر کروں گی۔ ہم نے واضح کیا ہو اسے، تو بے شک وہ لوگ جو، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جو ہم نے نازل کیا واضح نشانیوں میں سے اور ہدایت میں سے، اس کے بعد جو ہم نے واضح کر دیا اسے، اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے اتاری واضح کر دی، للناس فی الکتاب، للناس، لام جارہ،
تو الناس اسم ہے لوگوں کے لیے، فی الکتاب فی حرف الکتاب اسم ہے، لوگوں کے لیے کتاب میں واضح کر دی، اس کے بعد چھپاتے ہیں۔ پہلے اس آیت کا مفہوم مجھ سے سمجھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں اپنی کتاب میں نازل فرمائی ہیں انہیں چھپانا اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ باقی لعنت کرنے والے بھی اس پر لعنت کرتے ہیں۔ یہ اس کا مفہوم ہے۔ اب میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دیتی ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دوری، تو اس میں ابھی دیکھیں گے تفصیل آگے بھی۔ فی الحال یہ ہے کہ الکتاب سے مراد یہاں تورات ہے، اور للناس سے مراد خاص لوگ یعنی یہود کے علماء ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ساتھ لکھ لیا کریں۔ جب پوائنٹ ساتھ لکھ لیتے ہیں نا آپ اپنے بیاد القرآن پہ یا نوٹ بک میں ترجمے کے ساتھ بھی، تو وہ تفسیر کا کام کر جاتے ہیں۔ اگر آپ نے بریکٹ میں لکھ لیا الکتاب کے نیچے یا آگے کہ یہ اس کا یہ مطلب ہے، للناس کے آگے، تو وہ آپ کو تفسیر کھولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ صرف ترجمہ دیکھیں گے، وہ کفایت کر جائے گا، آپ کو سارا سمجھ آ جائے گی جی یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے، کس کی بات ہو رہی ہے۔ آپ کا نیکسٹ ٹائم بہت وقت بچے گا اور آپ کو سمجھ جلدی آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ للناس سے مراد خاص لوگ ہیں یعنی یہود کے علماء، یعنی علماء یہود کے لیے تورات اور انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح خوشخبری اور صفات بیان ہونے کے بعد ان میں سے جو لوگ اسے چھپاتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں، ان پر لعنت ہے۔ اور میں یہ بھی بتا دوں کہ یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ یہ جب اپنے لوگوں کو کوئی فتویٰ دینے لگتے تھے اور حق چھپا جاتے تھے، ان پیسے لے کر ان کی مرضی کے فتوے لوگوں کو دے دیتے تھے اور ان کی جو اصل بات تھی اسے چھپا جاتے تھے، تو یہ وہ بھی اس میں مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں اگرچہ یہ آیت یہود کے بارے میں نازل ہوئی مگر آیت کے الفاظ عام ہیں، اس میں وہ مسلم علماء بھی شامل ہو جاتے ہیں جو قرآن مجید اور حدیث کی بات جانتے ہوئے اسے چھپا جاتے ہیں اور اپنے فرقے کی بات کو دین ظاہر کر کے بیان کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے، بہت سخت حدیث ہے سنیے گا، جس شخص سے علم کی کوئی بات پوچھی گئی جسے وہ جانتا ہے پھر اس نے اسے چھپایا تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ جامعہ ترمذی 2649۔ اور یہ بہت ساری، اور یہ مسند احمد میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے۔ اور یہ آیت مبارکہ ہے جس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ آیت اگر نہ ہوتی تو میں اس طرح اتنی حدیثیں بیان نہ کرتا۔ بعض لوگ ان کے اتنی حدیثیں بیان کرنے پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی انہوں نے تو بہت دیر سے اسلام قبول کیا تھا، اتنے کم عرصے میں، اور وہ لوگ جو پچھلے 20 سال سے 23 سال سے ساتھ تھے، وہ اتنی حدیث ان سے ہمیں نہیں ہم تک پہنچی۔ خیر یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ تو اب اگر یہ ایک چھوٹا سا اور پوائنٹ ہے، اگر کسی مسئلے سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہو اور عوام میں فتنہ اور فساد کا خوف ہو تو اسے عوام کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ وہ یہاں پر اب یہ جو حق کو چھپانا، وہ اس سے وہ مراد نہیں ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لا الہ الا اللہ پر جنت کی بشارت عام لوگوں کو بیان کرنے سے منع کر دیا تھا، صحیح مسلم 31۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں سے وہ بات بیان کرو جسے وہ سمجھ سکیں، کیا تم پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھوٹا کہا جائے، صحیح بخاری 127۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم کسی قوم کو ایسی بات بیان کرو گے جس تک ان کی عقلیں نہ پہنچتی ہوں تو ضرور ان میں سے کسی کے لیے وہ فتنہ بنے گی، صحیح مسلم۔ اور یہ کچھ حدیثیں اس بارے میں آپ سے شیئر کی۔ ٹھیک ہو گیا جی، کلیئر ہے، کچھ ایسا مشکل نہیں ہے۔ تو اس آیت کے کانٹیکس میں آپ لکھ لیں کہ الکتاب سے کیا مراد ہے اور الناس سے کیا مراد ہے، لیکن اوورال یہ سب پر فٹ آتا ہے، یہ مجھ پہ بھی آئے گی یا آپ پر بھی آئے گی۔ اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے کچھ مجھے پتہ چلا ہے، علم ہے میرے پاس، اور میں اسے آگے نہیں بانٹتی یا آپ کو پڑھاتے ہوئے میں کچھ چھپا جاتی ہوں، تو یہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ یہ کسی پہ بھی آ سکتا ہے، اس میں بہت تفصیلات ہیں، اس میں دنیاوی علم بھی آ جاتا ہے، اس میں کوئی سکل، کوئی چیز آپ کو اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے اور آپ چھپا جاتے ہیں، وہ لوگوں کو نہیں بتاتے ہیں کہ بس آپ ہی اس سے فائدہ اٹھائیں، آپ کا ہی روب بنا رہے، آپ کی چودراہٹ قائم رہے، آپ ہی ارن کر رہے ہیں اسے اور کسی کو فائدہ نہ ہو۔
لوگ آپ پہ ڈپینڈ کریں، آپ کے محتاج ہو، تو یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. تو یہ بہت تفصیلات والی بات ہے، سمپل دوبارہ سے میں بس بتا دیتی ہوں. ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یکتمون ما انزلنا، جو اس چیز کو چھپاتے ہیں جو ہم نے اتاری، من البینات والہدا، واضح نشانیوں میں سے اور ہدایت میں سے، من بعد ما، اس کے بعد جو، بیناہ، ہم نے اسے واضح کر دیا، للناسی، لوگوں کے لیے، فی الکتاب، کتاب میں. یعنی کہ ایک تو وہ ہدایت آ گئی، اب ہمارے لیے قرآن اور سنت آ چکی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ اس وقت ان کی بات ہو رہی ہے، ان کے پاس ان کی کتاب تھی، تو وہ آ چکی. اور صرف ایسے نہیں آئی، وہ اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کر دی، واضح کر دی. اور اس کے بعد اگر کسی نے اسے چھپایا، ٹھیک ہے، ایک منٹ، اس کے بعد اگر کسی نے اسے چھپایا، ٹھیک ہے، تو ان کی بات ہو رہی ہے. اور باقی میں نے ساری تفصیلات موٹی موٹی آپ سے شیئر کر دی ہیں کہ اس میں کسی وجہ سے اگر آپ کوئی ایسی بات چھپاتے ہیں، نہیں بتاتے ہیں کہ ابھی وقت نہیں ہے، کسی اسٹوڈنٹ کو آپ نہیں بتاتے کہ ابھی یہ سمجھ نہیں سکے گا، کنفیوز ہو جائے گا، چھوڑ کے چلا جائے گا، اگر اس کو ابھی سے ایسی بات بتا دی، وہ چیزیں اس میں نہیں آتی ہیں. اچھا جی، آگے چلتے ہیں. اولئک یلعنہم اللہ، یہی لوگ ہیں. اولئک اشارہ، جمع بعید، دور کا، اور اشارے ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہو جاتے ہیں. یلعنہم، یلعنہم. اچھا جی، یہ آپ دیکھتے ہیں، یہ جو ہے نا، یہ میں آپ کو بتاتی ہوں، آج آپ کو اس میں سے بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یلعنو، لام عین نون، یہ حروف مادہ، یا علامت مضارع. اب یلعنہم، یہ بھی یلعنہم ہے، یلعنہم یہ بھی ہے، لیکن اب آپ ان کے ترجمے پہ غور کیجئے گا. یلعنہم اللہ، لعنت کرتا ہے ان پر اللہ، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یلعنہم تو سیم ہے، یہاں پر واحد کے ساتھ ترجمہ کیا جا رہا ہے کہ لعنت کرتا ہے ان پر، اور یہاں پر جمع کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ لعنت کرتے ہیں ان پر. تو یہاں پر کیا بات ہے، فعل ایک ہی ہے، جو ہے یلعنو، فعل مضارع. زیادہ تر فعل ایسے ہوتے ہیں جن کا فاعل ان کے اندر ہوتا ہے اور وہ نظر بھی آ رہا ہوتا ہے. آہستہ آہستہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ دیکھیں. یکتمونہ میں یہ واو نون کے ساتھ یہ یا لگی ہوئی، یا پہچان سکتے ہیں ویسے اس میں واو کو فاعل کہا جاتا ہے. یا چلیں، یہ وہ جو غائب ہیں، ہم، وہ اس کا فاعل ہے. میں ایک بات بتا رہی ہوں. اور یہ دیکھیں انزلنا میں نا، یہ فاعل نظر آ رہا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جی کہ فاعل جو ہے وہ اس طرح سے پہچانا نہیں جا رہا ہوتا، تو وہ ہم نے اندازہ کرنا ہوتا ہے. جیسے یہ تتوا، اس کا فاعل کون ہے، تو اس کے اندر ہوا کی ضمیر ہے، وہ شخص، وہ من. تو یہ یہاں سے آپ نہیں پہچان پائیں گے اس کو، ورنہ یہ واو سے پتہ چل جاتا ہے جی جمع ہے، یا سے پتہ چلتا ہے جمع غائب، نا سے پتہ چل رہا ہے ہم متکلم، اور ماضی کے تو آرام سے پتہ چل جاتے ہیں، تا زیر زبر پیش والی، اور یہ نا، یہ بھی ماضی کے آخر میں اگر فاعل بن کر آ رہی ہے. تو میں کوشش کرتی ہوں تھوڑا اور آسان کر کے بتاتی ہوں، کیونکہ ایکچولی آج یہ لفظ سامنے آ گئے. اگر آپ میرے اس پوائنٹ کو سمجھ سکیں گے تو اچھی بات ہے، نہیں تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ سمجھ آ ہی جائے گی اللہ کی برکت سے. اب دیکھیں یلعنہم میں یلعنو یہ ہے فعل، اس کا فاعل یہ وہ والا فعل ہے جس کا فاعل کبھی اندر بھی ہو سکتا ہے، کبھی سامنے بھی آ سکتا ہے ظاہر اسم کی صورت میں، یہ وہ والا فعل ہے. اور اب جب سامنے آ رہا ہے تو یہ واحد بھی آ سکتا ہے، یہ جمع بھی ہو سکتا ہے، فعل ایک ہی رہے گا. فعل ہمیشہ، فعل کا جو صیغہ ہے نا وہ واحد ہی آئے گا جب ظاہر اسم آتا ہے. یاد رکھیے گا، جب ظاہر اسم آتا ہے نا تو فعل کا صیغہ واحد ہی آئے گا، چاہے وہ مذکر کا ہے چاہے مؤنث کا. تو اب آگے کیا ہوتا ہے، اب وہ ظاہر اسم ایک بھی ہو سکتے ہیں، دو بھی ہو سکتے ہیں، جمع بھی ہو سکتے ہیں، لیکن فعل ان سے پہلے آنے والا فعل وہ واحد والا ہی ہوگا. بس اتنی سی بات ہے. ایک دفعہ پھر بتا دیتی ہوں، زیادہ تر جو فعل ہیں، فعل ماضی اور فعل مضارع، زیادہ تر 90+% آپ کہہ لیں، ان کے فاعل ان کے اندر ہوتے ہیں. تھوڑے سے فعل ایسے ہیں جن کا فاعل اندر بھی آ سکتا ہے اور کبھی ظاہر اسم کی صورت میں
باہر بھی آ سکتا ہے. اور وہ جو فعل ہوتے ہیں نا وہ واحد کے ہی ہوتے ہیں. یہ یلعنو وہ لعنت کرتا ہے، یہ بھی وہ لعنت کرتا ہے، اس کا مطلب ہی یہی ہے. اگر الگ سے میں آپ کو بتاؤں تو یلعنو، لیکن جب فاعل سامنے آ گیا تو اس کا فاعل ایک آ گیا، اس کے فاعل جمع آ گئے، تو فعل ایک ہی ہے وہی یلعنو. بیسیکلی وہ واحد کا ہی، اور واحد کا ہی آئے گا. دیکھیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ یکتمونا کا فاعل ظاہر اسم بن کر سامنے آ جائے، وہ نہیں آئے گا، وہ اندر آ چکا ہے واو کی صورت میں. انزلنا کا یہ نا اندر آ چکا ہے، یہ اب سامنے کبھی نہیں آئے گا، یہ ناممکنات میں سے ہے. صرف یہ کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں 14 میں سے 2 کہہ لیں، دونوں واحد کے ہوتے ہیں، ایک مذکر کا ہوتا ہے ایک مؤنث کا ہوتا ہے. ان کا فاعل اندر بھی آ سکتا ہے، ان کا باہر بھی آ سکتا ہے. بس اتنی سی بات ہے. اگر اتنی بات سمجھ آ گئی تو اب یہ دیکھ لیں، اب ان دونوں فعل یہ واحد ہی ہیں، آنا واحد ہی ہے. اگر یہ جمع ہوتا نا یلعنون تو اس کا فاعل کبھی بھی آگے نہیں آنا تھا اللہ، وہ تو واو اندر آ گئی کہ وہ لعنت کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ ہوگا واحد کا، یہ بس 2 صیغے ہی ہوتے ہیں، واحد کے مذکر کا ایک ہوتا ہے اور ایک مؤنث کا ہوتا ہے. یہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ آپ کو بتا دوں گی. تو اب اس کا فاعل آگے آ رہا ہے وہ واحد آ رہا ہے، اس کا فاعل آگے آ رہا ہے تو وہ جمع آ رہا ہے. وہ آگے ایک آتا ہے 2 آتا ہے جمع آتا ہے، جتنے مرضی آئے، فعل نے واحد ہی رہنا ہے. تو اب اگر اللہ یہ لفظ نہ ہوتا تو ہم نے کہنا تھا یلعنہم وہ لعنت کرتا ہے ان پر، اور یلعنہم یہ اس کا بھی یہی تھا، وہ لعنت کرتا ہے ان پر. لیکن یہ یلعنو یہ مذکر کا وہ اکیلا ایک ایسا صیغہ ہے کہ اس کا فاعل آگے ظاہر اسم کی صورت میں آ سکتا ہے. تو اب ہم یہاں پر کہیں گے اللہ لعنت کرتا ہے ہم ان پر، ہم یہاں پہ مفعول بھی ہے، اور یلعنہم لائنون اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں ان پر. یہ چیز نوٹ کیجئے گا، اور میں نے کوشش کی ہے آج بتانے کی. آگے پھر کبھی جب یہ آئے گا تو میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر دہرا دوں گی. ایک بار میں نے پہلے بھی یہ شیئر کیا تھا آپ سے. کوئی بات اگر مشکل لگی ہو تو میری ریکارڈنگ کو دوبارہ سن لیجئے گا، نہ بھی سمجھ آئے کوئی بات نہیں، آگے چلتے ہیں. اچھا جی، اس سے کیا مراد ہے یہ لعنت کرنے والے؟ اور کہ ایسے شخص پہ خود اللہ تعالیٰ بھی لعنت کرتے ہیں اپنی رحمت سے دور، اور دوسرے تمام لعنت کرنے والے بھی. ان کی لعنت سے مراد کہ اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرتے ہیں کہ اسے اپنی رحمت سے دور کریں. دوسرے تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت سے مراد اللہ تعالیٰ سے اسے دور کرنے کی دعا کرنا ہے. لعنت کرنے والوں سے مراد تمام جو یہ مومن جن اور انس اور فرشتے شامل ہیں. یہ تھی آیت نمبر 159. آگے چلتے ہیں آیت نمبر 160. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا الذین، اب ایکسیپشنز آ رہی ہیں. ایسا نہیں ہے، غلطی ہو جاتی ہے، سب سے ہوتی ہے. اب کچھ لوگ اگر ان میں سے توبہ کر لیں گے اور اصلاح کر لیں گے تو وہ اس میں سے اس لسٹ میں سے نکل جائیں گے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی لعنت کر رہے ہیں اور تمام لعنت کرنے والے. جہاں جہاں قرآن مجید میں ایسا ذکر آتا ہے یہ بہت رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے. الا الذین، الا یہاں پر سوائے کے معنی میں ہے، سوائے اللہ زینہ وہ لوگ جو تابو و اصلحو و بینو. چلے جی تینوں لفظ بتائیں، تینوں ایک ہی ہیں، مجھے بتا دیں. اس سے میں یہ فعل ہے تو کون سا ہے؟ تینوں ایک ہی ہے، یہ میں بتا دیتی ہوں. تابو تا واو با، اصلحو صاد لام ہا، بینو با یا نون. نیچے ترجمہ نہ دیکھیے گا اور کوشش کیجئے گا. شاباش حفیظہ بیٹی، ماشاءاللہ. اور بھی بتائیں. فیل ہو گیا، ٹھیک ہے جی آگے چلیں. کون سا فیل ہے؟ اب میں آپ لوگوں کو ایسا ایسا فائل بھی بتایا کروں گی. ماشاءاللہ یاسمین بیٹی، شاباش. فیل بھی ہو گیا جی، فیل ماضی بھی ہو گیا. اب مجھے بتائیں جی کام کرنے والا کون ہے اس میں، فائل کون ہے؟ اب آپ سے میں دوسرے پارے کے اینڈ تک انشاءاللہ تعالیٰ فائل بھی ڈھونڈ لیا کریں گی، اور زیادہ تر فائل اندر ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں وہ اسٹوڈنٹ جواب دیں جو عربی گرامر کا کوئی کورس نہیں کر رہے ہیں. اس چیز کا خیال رکھیں، کیونکہ اکثر کی ٹرمینالوجی ایسی ہے آپ کے میسج میں کہ وہ ہم گرامر میں پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں. سمپل، بالکل سمپل. مجھے وہ بہنیں آئیں میرے سامنے جن کو کچھ بھی نہیں بھی پہلے آتا، اسی گروپ سے سیکھ رہی ہیں. وہ آئیں، وہ گیس کریں. یہ مجھے بار بار نہ بتانا پڑے، میں ایک ہی دفعہ ایک کلاس میں اگر بتا دوں، باقی سب اس چیز کو یاد رکھا کیجئے.
ان بہنوں کو آنے دیں سامنے. اور باقی آپ سب کیوں خاموش رہتی ہیں؟ آپ آئیں، آپ غلط لکھیں، جو آپ کے دل میں آتا، کچھ نہیں ہوتا. ایسے کریں گی تو آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، چلے جی. تینوں فعل ہیں، تینوں فعل ماضی ہیں، اور تینوں میں کام کرنے والا واو نظر آ رہی ہے. واو جمع کی ہوتی ہے. تو اب اس میں جمع کی فعل ماضی میں بھی آتی ہے، مضارع میں بھی آتی ہے. تو یہ مضارع تو نہیں نظر آ رہا ہمیں فی الحال، اس طرح کی شکل تو نہیں نظر آ رہی. واو الف میں زیادہ تر فعل ماضی ہوتا ہے یا فعل امر ہوتا ہے، کبھی کبھار نہیں بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی ایسا لفظ آتا ہے جس کی وجہ سے فعل مضارع کا نون گر جاتا. فعل نہیں بھی ویسے اسی میں شامل ہے، لیکن میں نے الگ کر دیا آپ کی آسانی کے لیے. ایسا کوئی لفظ نظر نہیں آ رہا. تو یہ فعل ماضی ہے، واو الف کے ساتھ پہلا حرف سب کا حرکت والا ہے، سب کا. اور اس میں واو جو ہے نا جمع، یہ ہی فاعل ہے. تو اب آپ کو ہو سکتا ہے تھوڑی سی کنفیوژن ہو کہ یہ انہوں نے کیا یا تم سب نے کیا. ہے تو جمع، یہ تو پتہ چل گیا کہ جمع ہے. تو جمع میں وہ سب ہیں یا تم سب ہیں. تو یہ بھی آپ کو انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ پتہ چل جائے گا کہ جب تم سب آتا ہے تو اس کے ساتھ کیا لگا ہوتا ہے. ماضی میں اس کے ساتھ تم لگا ہوگا. ٹھیک ہے، اگر تم لگا ہوگا تو وہ فاعل تم سب. تو یہ واو کا مطلب ہے کہ وہ سب. تابو انہوں نے توبہ کی، و اصلاح اور انہوں نے اصلاح کی، و بیان اور انہوں نے واضح کر دیا. فاولئک اتوب علیہم، بس یہی لوگ ہیں. اتوبو تا واو با، تو تابا یتوبو سے اتوبو، یہ جو الف ہے نا، یہ زیر زبر پیش والا جسے حمزہ بولتے ہیں، یہ اس وقت یہ حروف مادہ میں شامل نہیں ہے. یہ فعل مضارع کی چوتھی علامت ہے. فعل مضارع کی 4 علامات لکھ لیجئے. یا ہوتی ہے، تا ہوتی ہے، اور یہ حمزہ اور نون. ابھی آپ نے کنفیوز نہیں ہونا، کبھی کہیں کہ ماضی آ جاتا ہے، کبھی مضارع آ جاتا ہے. یہ آپ 2 پارے کر جائیں انشاءاللہ تعالیٰ، اتنا کلیئر ہو جائے گا. ماضی الگ پہچان لیا کریں گی، مضارع الگ. دیکھیں ماضی میں تو نا اس کی شکل میں لمبی تا عام طور پر ہوتی ہے زیر زبر پیش والی، یا تم، تما، تننا، اس طرح کی چیزیں ساتھ لگی نظر آ رہی ہوتی ہے. وہ ماضی آرام سے پکڑا جاتا ہے. مضارع میں بھی آہستہ آہستہ آپ کو پہچان ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اب مضارع کا یہ جو کبھی تا لگی ہوگی، کبھی یا لگی ہوگی، تو تا اور یا جو ہے یہ تو واحد کے ساتھ بھی آ سکتی ہے، جمع کے ساتھ بھی. لیکن یہ جو ہے نا الف حمزہ، یہ جمع کے ساتھ نہیں آئے گا. اس کا مطلب ہے میں. اتوبو، میں یہ کرتا ہوں. وہ میں ابھی بتاتی ہوں کہ اس کی کیا تفصیلات ہیں. اور اگر نون لگا ہوتا نتوبو، ہم یہ کرتے ہیں. تو یہ 2 علامتیں مضارع میں بہت کم ذکر کرتی ہیں، ان کا استعمال بھی کم ہے. عام طور پہ تا اور یا زیادہ آتی ہیں، اور تا اور یا واحد کے ساتھ بھی لگ کر آ سکتی ہیں. وہ ایک یوں کرتا ہے، تم ایک یوں کرتے ہو، یا واو نون کے ساتھ اس طرح بھی آ سکتی ہیں. وہ سب چھپاتے ہیں، تم سب چھپاتے ہو. یہ چیزیں ہیں. چلیں بس آج کے لیے اتنا ہی. جتنا میں نے بتایا ہے آپ میری ریکارڈنگ کو 2-3 بار یہاں سے سن لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کلیئر ہو جائے گا. آپ نے بالکل نہیں پریشان ہونا. یقین کیجئے، آپ اگر اللہ سے دعا کرتی ہیں، آپ میں اگر اخلاص ہے، طلب ہے، آپ اس گروپ میں، اس کورس میں میرے ساتھ چلتی ہیں، محنت کرتی ہیں، ریگولر رہتی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ جہاں پہلے پارے کے بعد اتنی تبدیلی آئی ہے کہ ہم وہ باتیں کر رہے ہیں کہ گرامر سٹوڈنٹس کے ساتھ بھی ہم یہ باتیں نہیں کرتے. ان کا بھی بیسک 1.5 سال کا کورس ہوتا ہے. اس کے بعد جب ہم انہیں اپلائی کرواتے ہیں، قرآن مجید پہ سکھاتے ہیں، پھر ان کو چیزیں زیادہ سمجھ آ رہی ہوتی ہیں. تو آپ نے ابھی 1 پارہ کیا اور اتنی ماشاءاللہ آپ لوگوں میں امپرومنٹ ہے. تو آپ جب دوسرا پارہ کر لیں گی تو دیکھیے گا اور کتنا فرق پڑے گا انشاءاللہ تعالیٰ. چند پاروں میں، بلکہ میں نے آپ سے کہا تھا نا، اگر آپ 1 پارے میں بھی پراپر محنت کرتی ہیں، میرے ساتھ چلتی ہیں، تو آپ بہت حد تک چیزوں کو پہچان پائیں گی. یہ میں اب آپ کے شوق سے ماشاءاللہ اور ان ڈیپتھ ہم جا رہے ہیں آہستہ آہستہ. ٹھیک ہے، یہ چیزیں کچھ پوائنٹس کبھی کبھی میں آپ سے بیچ میں اس طرح کی باتیں کر دوں گی. اگر تو سمجھ آ جائے ٹھیک ہے، نہ آئی کوئی بات نہیں. ہم کون سا گرامر کا کورس کر رہے ہیں؟ یہاں کون سا کوئی ٹیسٹ ہو رہا ہے، کوئی پیپر ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے، تو آپ بس سنتی جائیں، سنتی جائیں. بیٹی اگر آپ کی پہلی کلاس ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو مشکل پیش آئے. اس کا بیچ 2 بھی شروع ہو چکا ہے. آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر کے آپ وہاں پر بھی ایڈ ہو سکتی ہیں. تو وقت یہی کہوں گی آپ سب سے کہ ریگولر رہیں، محنت کریں،
آپ کو اتنا فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ. بلکہ میں آپ کو پھر بتا دوں، یہ نہیں میں کہوں گی کہ گرامر کا کورس نہ کریں، کبھی موقع ملے وہ بھی کیجیے گا. وہ جب آپ کریں گی بہت جلدی سمجھ آئے گی. اور میں اکثر وہ پوائنٹس آپ سے شیئر کرتی ہوں جو کہ 1.5 سال کا کورس کرنے کے بعد بھی اسٹوڈنٹس لفظوں کو نہیں پہچان پا رہے ہوتے، وہ ہم نے اور طریقے سے پڑھایا ہوتا ہے. آپ کو میں پریکٹیکل پوائنٹ بتا رہی ہوتی ہوں کہ یہ چیز ہوتی ہے، یوں پہچان لو، یوں ترجمہ کر لو. ہو سکتا ہے پہلی بار مشکل لگے، 3-4 کلاسز میں وہی بات اگر آتی ہے تو کوئی مشکل نہیں، آپ محنت کریں. اور اگر مشکل لگتی بھی ہے تو کوئی بات نہیں، آج سمجھ نہیں آئی اگلی کلاس میں آ جائے گی. اللہ نے چاہا تو ایک بار تو ہم کوئی چیز کو ایک بار تو شیئر کرتے ہی نہیں ہے، ڈسکس کرتے ہی نہیں، وہ کتنی بار ریپیٹیشن ہوتی ہے اس کی. بلکہ میں تو کہوں گی آپ میری ریکارڈنگ کو پیچھے کر کر کے اگر 3-4 بار سن لیں گے تو تبھی آپ کو سمجھ آ جائے گی، اسی موقع پہ آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو آج میں نے آپ سے کچھ باتیں شیئر کی ہیں. میں نے آپ سے ایک تو یہ فعل کے بارے میں شیئر کیا کہ زیادہ تر فعل کے اندر فاعل اندر ہی ہوتا ہے ان کے، کبھی کبھی وہ باہر آتا ہے ظاہر اسم کی صورت میں. اب وہ باہر جو فاعل ہے وہ ایک آ رہا ہے، دو آ رہے ہیں، زیادہ آ رہے ہیں، فعل ایک ہی ہوگا واحد والا. ایک میں نے یہ بات شیئر کی. اور دوسری یہ باتیں یہاں پر میں آپ سے شیئر کر رہی تھی کہ فاعل آپ پہچاننے کی کوشش کیا کریں. تو باقی ماضی اور مضارع کا میں نے آپ سے شیئر کیا کہ ماضی تو بڑے آرام سے پہچانا جائے گا، اس کے ساتھ چیزیں لگی ہوتی ہیں، وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ جہاں بھی آئیں گے آپ سے شیئر کر دوں گی. مضارع میں یہ ہوتا ہے کہ علامت مضارع 4 ہوتی ہیں، تو تا اور یا واحد کے ساتھ بھی آ سکتی ہیں، جمع کے ساتھ بھی. تو واو نظر آ رہی ہے تو جمع ہو جائے گا. یکتمونا وہ چھپاتے ہیں، تکتمونا تم چھپاتے ہو. اور اگر یہاں پر یکتمو ہوتا تو وہ چھپاتا ہے، تکتمو ہوتا تو تم چھپاتے ہو، تم ایک چھپاتے ہو، وہ ایک چھپاتا ہے. بس اتنی سی بات ہے. تو علامت مضارع سے ہم پتہ کر لیتے ہیں. لیکن کچھ علامت مضارع ایسی ہوتی ہیں، جیسے یہ الف آ رہا ہے حمزہ، یہ میں، اس کا مطلب ہوتا ہے میں. بس یہ یاد رکھیں، یہ آپ کو ایسا ایسا سمجھ آ جائے گا. ان کا استعمال بھی کم ہے، یہ میں اور ہم کا. اچھا جی، اتوبو علیہم، تا واو با حروف مادہ ہیں. یہ توبہ کا لفظ جو ہوتا ہے نا، اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ الا کا لفظ آ رہا ہے یا الا کا. اگر یہ الا کا آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بندے کا اللہ کی طرف پلٹنا، رجوع کرنا، توجہ کرنا، توبہ کرنا. اور اگر الا کا لفظ آ رہا ہے تو اللہ کا بندے کی طرف توجہ کرنا، متوجہ ہونا، مہربان ہونا، توبہ قبول کرنا. تو آگے ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، اور اس سے پہلے یا ساکن. میں نے آج ہی آپ سے کہا تھا 3-4 ضمائر ایسے ہیں کہ ان سے پہلے اگر زیر آئے یا ساکن آئے تو وہ پیش سے زیر پکڑ لیتی ہے. جیسے ہما سے ہم ہو جائے گا، ہما سے ہما ہو جائے گا، اور ہم سے ہم ہو جائے گا. یہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے. تو میں ان پر مہربان ہوتا ہوں. اب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کی اور واضح کر دیا. اس کا کیا مطلب ہے ابھی آپ سے شیئر کرتی ہوں. تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر میں مہربان ہوتا ہوں. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. وَأَنَا، یہ انا ہے جی، یہ میں ضمیر، اس کا مطلب ہے میں. التواب الرحیم دونوں پہ ال لگا ہوا اسم ہے. تا واو با اس کے یہ روٹ ورڈز ہیں، اور را ہا میم اس کے روٹ ورڈز ہیں. اس کا میں بھی آپ کو بتاتی ہوں. اس سے پہلے میں اس آیت مبارکہ کو تھوڑا سا آپ سے ایکسپلین کر دوں، آپ کو کلیئر ہو جائے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پھر فائدہ ہوگا. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اس دائرہ لعنت سے نکلنے کی ایک صورت ہے کہ یہ لوگ اپنی سابقہ کوتاہیوں سے توبہ کر لیں. اور اس میں صرف توبہ ہی نہیں کرنی، اس میں توبہ کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اب جو اس حق کو چھپایا ہے، اس سے جو بگاڑ پیدا ہوا، جو فساد پیدا ہوا، اس کی بھی انہیں اصلاح کرنا ہوگی. پھر اپنی غلطی کا لوگوں کے سامنے برملا اعتراف بھی کرے، لوگوں کو پتہ چلے کہ ان سے غلطی ہوئی تھی اور ہم غلط سمجھے اور غلط فالو کیا ہے. تو صرف ایسے لوگوں کی اللہ توبہ قبول کرے گا، ورنہ نہیں. اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ ایک مصنف نے تو احکام الہی کی غلط تعویل کر کے اپنے غلط خیالات پر کوئی ایک کتاب وہ شائع کر دیتا ہے. بعد میں اس کو احساس ہو جاتا ہے، وہ توبہ کر لیتا ہے، لیکن اس کے یہ جو خیالات تھے عوام میں پھیل چکے ہیں. اب توبہ تو اس نے ذاتی طور پہ کر لی، ٹھیک ہے، لیکن اب اس کو چاہیے کہ اپنی اصلاح بھی کر لے. وہ بھی چلے اس نے کر لی کہ میں آئندہ نہیں کروں گا، لیکن بیانو اور واضح کرے، وہ آ کے کہے لوگوں میں کہ یہ میں نے غلط کیا ہے اور یہ سب غلط ہے، اس کو نہ فالو کرے. جب تک کہ وہ ان کی تردید میں اپنی دوسری کتاب لکھ کر اس پیدا شدہ بگاڑ کی اصلاح نہ کرے گا، اس کی توبہ قبول ہونے کی توقع نہیں ہے. یہی بیانو کا مفہوم ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، یہ جو التواب ہے نا، تا واو با،
یہ دو معنی میں آتا ہے. بہت زیادہ توبہ کرنے والا، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا تا واو با. اس کے بعد دیکھنا ہوتا ہے الہ آ رہا ہے یا اللہ. اب وہ تو فعل ہے، اس کے بعد تو آ گیا، ہم نے پہچان لیا، لیکن اس کا کیسے پہچانے؟ تو اس کا آپ نے دیکھنا ہے کہ کس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے آ رہا ہے التواب. تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں بے شک. اور یہ تھی جی کچھ لوگوں کی ایکسیپشنز اللہ تعالیٰ نے بتا دی. پچھلی آیت میں دیکھا کہ حق کو چھپانا کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے. ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق ہوتے ہیں، اور تمام لعنت کرنے والوں کی، جس میں کون کون شامل ہیں آپ سے شیئر کیا گیا. مگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایکسیپشنز ہمیشہ، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں. کسی کو کبھی بھی احساس ہو جائے ہم اللہ تعالیٰ التواب ہیں، الرحیم ہیں، تو اگر کوئی ان لوگوں کے علاوہ، وہ لوگ اس میں شامل نہیں ہیں، غلطی ان سے بھی ہوئی لیکن انہوں نے توبہ کر لی اور انہوں نے اصلاح کر لی اور انہوں نے واضح کر دیا، تو یہی وہ لوگ ہیں اتوب علیہم، جن پر میں مہربان ہوتا ہوں. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں بہت زیادہ، یہ التواب کا لفظ ایک خاص وزن پر ہے، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہوں. چلیے جی آج کی آخری آیت مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں. آسان سے اسے بھی آج کور کر لیتے ہیں. ہمارا نا یہ جو جس کانٹیکس میں بات چل رہی ہے نا، وہ پھر مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ورنہ ایک آیت پھر ہم الگ سے کریں گے، وہ پھر پچھلا آپ کو یاد نہیں رہے گا کہ کیا بات ہو رہی تھی. آیت نمبر 161، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلکہ یہ دو ہیں اور دونوں بہت آسان ہیں، ان سے ملتے جلتے الفاظ ہم کر چکے ہیں. ان اللہ زینہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کافرو، واو الف کے ساتھ پہلا حرف حرکت والا آ رہا ہے، فعل ماضی ہے، اور یہ واو فاعل ہے جمع. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا میم واو تا سے، اور وہ مر گئے. واو ہم، اچھا واو کبھی کبھی حالیہ بھی ہوتی ہے، اس کا ترجمہ حالانکہ یا اس حال میں بھی کرتے ہیں. اس حال میں کہ ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے. اس حال میں کہ وہ کفار، یہ اسم ہے کہ وہ کافر تھے، یعنی کہ کفر کی حالت میں مر گئے. اولئک علیہم، یہی لوگ ہیں علیہم جن پر لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہے. اور مزید تفصیلات آ گئی یہاں پر، والملائکۃ والناس اجمعین، اور فرشتوں کی اور سب کے سب لوگوں کی. الملائکہ، ال بھی لگا ہوا ہے، گول تا بھی، دونوں اسم کی علامت ہے. الناس پہ ال لگا ہوا ہے، یہ اسم ہے. اجمعین یہ بھی اسم ہے. تو اور فرشتوں کی اور لوگوں کی، مزید کہا گیا اجمعین، سب کے سب، سب کی، سب کی لعنت ہے. تو یہ تاکید کے لیے ایسے لفظ آتے ہیں. اس میں ایسا کچھ مشکل نہیں ہے، اسے آپ پڑھ لیجئے گا. اور اس کی کوئی تفسیر میں بھی خاص ہے، وہ جو ایک دفعہ میں آپ سے بتا چکی ہوں، تو وہی یہ سب کچھ چل رہا ہے. کفر کے معنی، کفر کئی معنی میں آتا ہے، میں بہت دفعہ اسے تفصیل سے آپ سے شیئر کر چکی ہوں. ایمان کی ضد ہے یہ، اور اس کا ایگزیکٹ معنی ہوتا ہے چھپانا، اور ناشکری کے، ناقدری کے معنی میں بھی آتا ہے. تو یہاں موقع کے لحاظ سے یہ سب معنوں میں استعمال ہو رہا ہے. چلیے جی، یہ ہو گیا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، کفر کی حالت میں مر گئے. اولئک علیہم لعنت اللہ، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے. والملائکۃ، اور فرشتوں کی، والناس، اور لوگوں کی، اجمعین سب کے سب. آج کی آخری آیت مبارکہ 162، بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالدین، خا لام دال حروف مادہ ہے، خالد ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والا، یہ اس کی جمع ہے. خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں. اب یہ تو جنت کے لیے بھی یہ لفظ کئی دفعہ استعمال ہوا ہے، یا فیملیئر، بہت سے الفاظ اتنے اب ان کی وہ رپیٹ ہو رہے ہیں. فی ہا، فی حرف ہے، ہا واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. تو جب غائب کی ضمیر آتی ہے تو وہ پھر ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے. تو اب یہ اس کے بارے میں کئی رائے ہو سکتی ہیں کہ وہ اس حالت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اللہ کی لعنت جن پر ہے، یا وہ اس آگ میں، جہنم میں. ٹھیک ہے، تو اچھا جی آگے دیکھتے ہیں. لا یخفف عنہم، لا نفی کا ہے، سمپل حرف ہے. یخفف، خا فا فا، یا علامت مضارع ہے، خفیف ہلکا. لا یخفف، اب علامت مضارع پیش والی ہے. اور میں نے ایک بات آپ سے شیئر کی تھی کہ علامت مضارع پیش والی ہو، اور اگر ایک جو درمیان والا کلمہ ہے وہ زبر والا ہو، جیسے یہاں پر فا ہے، وہ زبر والا ہے، تو یہ مجہول ہوگا. ٹھیک ہے،
یہ ہو سکتا ہے فرض کریں یخففو اگر ہوتا تو اس کا مطلب تھا کہ وہ ہلکا کرے گا یا ہلکا ہوگا، اس طرح سے ہلکا کرے گا. یخفف مجہول، ہلکا کیا جائے گا. لا یخفف نہیں ہلکا کیا جائے گا. تو یہ مجہول کا بھی بہت استعمال ہے، ماضی میں بھی ہوتا ہے، مضارع میں بھی ہوتا ہے. مجہول ہوتا ہے وہ فعل، یہ فاعل کا اس میں حساب کتاب ہوتا ہے. جس اس فعل میں فاعل کا ذکر ہوتا ہے وہ معروف ہوتا ہے. جیسے اس نے کھانا کھایا، یہ معروف ہے. اور اگر میں کہوں کھانا کھایا گیا تو یہ مجہول ہے جس میں فاعل کا ذکر نہیں ہے. یہ ماضی میں بھی ہو سکتا ہے، یہ مضارع میں بھی ہو سکتا ہے. ماضی میں کیا ہوگا، ماضی کا پہلا حرف پیش والا آ جائے گا، سمجھ لیں مضارع ہے. ابھی نہیں آپ کو پتہ چلے گا، ٹائم لگے گا، ٹھیک ہے. ابھی تو آپ کو ماضی پہچاننا ہے پہلے. پھر ماضی میں پہلا حرف پیش والا نہیں ہوتا ہے عام طور پہ، تو اس میں جب آ جائے نا پیش والا تو وہ پھر مجہول ہو جائے گا کہ یہ کام کیا گیا، کھانا کھایا گیا، پانی پیا گیا. اور اسی طرح یہ جو مضارع ہے اس میں بھی مجہول ہوتا ہے. اس میں پھر علامت مضارع پیش والی تو ہوتی ہے ماضی کی طرح، لیکن علامت مضارع پیش والی اور بھی کچھ صورتوں میں ہوتی ہے جو میں آپ سے بعد میں شیئر کروں گی، ابھی نہیں. تو اس کا پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اگر یہ فا کلمہ پر زبر ہے تو سمجھ لیں کہ یہ مجہول ہے. اگر یہ زبر نہ ہوتی نا، یخفف ہوتا تو یہ مجہول نہیں ہونا تھا، تو نہیں ہلکا کرے گا، یوں ہونا تھا سمپل. لا یخفف نہیں ہلکا کیا جائے گا. قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے، بلاغت کی کچھ باتیں ہوتی ہیں کہ اس طرح کا جب عذاب کی باتیں، سزا کی، ناراضگی کی اللہ تعالیٰ کی باتیں آتی ہیں تو وہ مجہول کے سیغے میں آتی ہیں. ٹھیک ہے. لا یخفف نہیں ہلکا کیا جائے گا. انہم، ان حرف ہے، ہوں جمع مذکر غائب کی ضمیر، ان سے، یہ جن کا پیچھے ذکر کیا گیا ہے اور جو ہمیشہ رہیں گے، اور ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا. ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا. کیا نہیں ہلکا کیا جائے گا؟ العذاب. ال لگا ہوا اسم ہے. ولا ہوں ینظرون، اور نہ ہی وہ ینظرون، نون ذارا، یہ نظر دیکھنے کے معنی میں بھی ہے، مہلت کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اچھا واو نون آ رہا ہے اور شروع میں یا علامت مضارع، تو یہ تو پتہ چل گیا فعل ہے، مضارع ہے، کام کرنے والے جمع ہیں، اور یا سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ غائب ہیں. تا لگی ہوتی تو وہ حاضر ہوتے. یہاں تک پتہ چل گیا. ایک بات اور آج ایڈ کر لیں جاتے جاتے. یا علامت مضارع پیش والی آ گئی تو نون زا را میں سے زو درمیان والا وہ دیکھ لیں. اگر وہ پیش والی یا علامت مضارع یا پیش والی تا علامت مضارع یا کوئی بھی پیش والی علامت مضارع کے ساتھ حروف مادہ کا درمیان والا حرف اگر زبر والا نظر آ رہا ہے تو فعل مجہول ہے. یونظرون وہ مہلت دیے جائیں گے. ہم یونظرون یہ بھی وہی ہے، وہ مہلت دیے جائیں گے. لا ہم یونظرون وہ مہلت نہیں دیے جائیں گے. ٹھیک ہے. خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا. ولا ہم ینظرون اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے. اللہم لا تجعل منہم، بہت سخت تکلیف دے یہ آیات ہیں. اور یہاں پر ہمارا یہ پورا ٹاپک جو ہے یہ مکمل ہو گیا. ہاں اس میں کچھ تفصیلات ہیں وہ میں نے ایسے آپ سے شیئر نہیں کی، لیکن باقی ہے کہ یہ جو آیات چل رہی ہیں نا 160 سے 162 اور یہ علم چھپانا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ جن لوگوں نے ہاں توبہ کر لی، اصلاح کر لی، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو کفر کی حالت میں مر گئے ان کے بارے میں علماء کا اتفاق ہے کہ کفار جو پکا پتہ ہے جی کہ یہ کفر کی حالت میں ہی مر گئے ہیں تو ان پر نام لیے بغیر عام لعنت جائز ہے. اس طرح جن کا کفر پر مرنا ثابت ہو ان پر بھی لعنت جائز ہے. البتہ کسی زندہ مسلمان یا کافر پر نام لے کر لعنت کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ کیا خبر اللہ تعالیٰ نے موت سے پہلے اسے توبہ کی توفیق دے دی ہو یا دے دے. ٹھیک ہے جی. یہ تھی آج کی آیات مبارکہ، اور ان کو پڑھیں، ہر روز پڑھیں، تلاوت کا اجر بھی ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ ایک چیز نوٹ کیجئے گا، آپ جتنی بار ایک آیت مبارکہ کو پڑھتے ہیں وہ پہلے سے زیادہ سمجھ آتی ہے، اس کے ایک ایک لفظ پہلے سے زیادہ سمجھ آتا ہے، یاد ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اجر اپنی جگہ ہے، فائدہ آپ کو اپنی جگہ ہوگا. یہ اب آپ پر ہے. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں میں ایک ہی پڑھانے والی ہوں اور آپ ہی ہیں. آپ میں سے کچھ ماشاءاللہ پڑھتے جا رہے ہیں، سیکھتے جا رہے ہیں اور لیسن سننا شروع کر دیا دوسرے گروپس میں، اور آپ میں سے ہیں جو کچھ گروپ چھوڑ کے جا چکے ہیں. تو یہ آپ کی محنت ہوگی. باقی آپ کے سامنے ہمارے ادارے میں الحمدللہ گرامر کے کورسز بھی ہو رہے ہیں. اب گرامر کا آلٹرنیٹ پلگ اینڈ پلے اس کے کورسز بھی ہو رہے ہیں،
اور ایک یہ ہمارا کورس بھی ہو رہا ہے جس پہ میں ڈائریکٹ آپ کو لفظوں کی پہچان کروانے کی کوشش کرتی ہوں. باقی آگے آپ کی محنت ہے. اللہ سے دعا کیا کریں اور محنت کیا کریں. ان شاء اللہ تعالیٰ جی میں آج ٹیسٹ اناؤنس کرتی ہوں جو کہ پہلے ہفتے میں سپٹمبر کے ہوگا. تو کسی ایک آیت مبارکہ کا تو دیکھتے ہیں لاسٹ ٹائم کتنے آیات تک ہوا تھا, تو آگے 10 یا 15 آیات کا تو آپ تیاری کرنا شروع کر دیجئے گا. جی بیٹی مجھ سے کانٹیکٹ کیجئے, ان شاء اللہ تعالیٰ میں آپ جو پوچھیں گی میں آپ کو گائیڈ کروں گی. جو اسٹوڈنٹس نیو ہیں, آپ اس والے کورس کو جو بالکل سے شروع ہوا ہے, سٹارٹ سے شروع ہے, پہلی ریکارڈنگ ابھی منڈے کو اس کی شیئر ہوئی ہے, تو آپ وہ والا جوائن کر لیں. ٹھیک ہے. میرا نمبر بیٹی آپ نے لنک کہاں سے جوائن کیا؟ جس نے لنک شیئر کیا وہ میں ہی ہوں, تو مجھے میسج کر لیں. ٹھیک ہے. اور مجھے نہیں پتا اب آپ ہمارے گروپ لفظی ترجمہ تفسیر والے میں ہیں, وہاں بھی میں نے شیئر کیا ہے. میں پلگ اینڈ پلے کی 2 کمیونٹیز میں بھی شیئر کرتی ہوں. تو میں نے جس نمبر سے شیئر کیا وہ میں نے ہی شیئر کیا, آپ میرے نمبر پہ کانٹیکٹ کر لیجئے. چلیے جی, وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.